ہر طرح کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو پاک ذات ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا، مربی اور حاجت روا ہے، اور جس پاک ذات نے ہمارے اوپر بے شمار نعمتوں سے ہم سب کو نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم کتنی ہی تعریف، توصیف، حمد و ثنا بیان کریں کم ہے۔ مختصر میں ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کا نزول ہو، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، آج انشاءاللہ العزیز رمضان کے برکات اور رمضان کے فضائل کے حوالے سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ تک صحیح طریقے سے باتوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کو سننے سمجھنے کے ساتھ ساتھ اعمال کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، رمضان کا مہینہ قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی آسمانی کتابیں نازل کی، سارے کے سارے کتابوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماہ مبارک رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں سال بھر کے حکیمانہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ شرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ عام مہینوں کی طرح سے ہمیں راہ مستقیم سے بھٹکا نہ سکے اور ہم بھرپور طریقے سے اس ماہ مبارک کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں۔ معزز حاضرین، ماہ مبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے اور وہ ہر دن آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، کہ اے خیر کے متلاشی، اے خیر کے طلبگار، تو آگے بڑھ اور نیکیوں کے کام میں جو ہے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے لے۔ اور پھر یہ بھی آواز دینے والا فرشتہ آواز دیتا ہے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ، کہ اے برائی کے چاہنے والے، اے برائی کے متلاشی، اقصر، تو رک جا اور برائی کو نہ کر، برائی سے تو رک جا۔ تمام مہینوں کو دیکھا جائے تو اس میں سب سے اعلیٰ مقام اور سب سے مقدس مہینہ یہی مہینہ ہے، ماہ رمضان کا مہینہ۔ ماہ رمضان کا مہینہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور نیکیوں کی امید کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور نیکی کی امید لیتے ہوئے کیا کرتا ہے، رمضان کے دنوں میں، رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، پچھلے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ پچھلے گناہوں سے کیا مراد ہے؟ تو یاد رکھیے کہ انسان کی زندگی میں جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے گناہوں کو
یہ رمضان کے روزے اور رمضان کے قیام دھل دیتے ہیں اور سارے گناہوں کو جو ہے ختم کر دیتے ہیں۔ جہاں تک رہی بات بڑے بڑے گناہوں کی، جس کو کبائر گناہ میں شمار کیا گیا ہے، ایسے گناہوں کے لیے شرط یہ رکھی گئی ہے کہ آدمی توبہ کرے گا تبھی اس کے بڑے بڑے گناہ جو ہے معاف ہوتے ہیں۔ آدمی اگر خلوص اور للہیت کے ساتھ، اور آدمی اگر توبۃ النصوح اللہ رب العالمین کے دربار میں کرتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ روزہ، یہ قیام، یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ ساری جو نیکیاں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو دھل دیتی ہیں۔ احادیث مبارک جو ہے یہ پیغام دے رہا ہے۔ محترم سامعین، یہ مہینہ صرف مغفرت نہیں کرتا ہے بلکہ اجر عظیم بھی عطا کرتا ہے۔ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کی اس آیت کریمہ کے اندر یہ پیغام دیا ہے کہ بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، اور اسی طریقے سے فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، اور صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والا مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اللہ رب العالمین کے لیے خشوع خضوع اختیار کرنے والا مرد، اور اللہ رب العالمین کے یہاں خشوع خضوع اختیار کرنے والی عورتیں، اور اسی طریقے سے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرنے والا مرد اور اللہ رب العالمین کی کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، ایسے تمام لوگوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، ایسے لوگوں کے گناہوں کو مٹا دے گا، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین بخشش کرے گا، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے لوگوں کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جہاں بہت ساری نیکیوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، وہیں ایک نیکی جو ہمیں قابل غور اس موقع پر کرنا ہے وہ کیا ہے؟ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے مغفرت کا اعلان کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اجر عظیم کا وعدہ بھی اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ رمضان کے روزے ایک عظیم عبادت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے گناہوں کو دھل دینے والے اعمال میں سے ہے، اور اجر عظیم عطا کر دینے والے اعمال میں سے ہے۔ تو یہ فضیلت ہے اس مہینے کی اور اس کے روزے کی۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے حوالے سے فرمایا کہ ہر رات اور ہر دن میں، خاص طور سے اس مہینے میں، دوسرے مہینوں کی یہ فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ہر رات اور ہر دن میں صائمین کے اور روزے دار لوگوں کے اللہ رب العالمین ایک ایک دعا کو قبول کرتا ہے، ایک ایک دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع اس حوالے سے فرمایا وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ، کہ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورتوں کے لیے فی کل یوم ولیلۃ، کہ ہر دن اور رات میں دعوت مستجابہ، کہ ایک دعا ان کی قبول ہوتی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ کتنا عظیم مہینہ ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب کبھی انسان دعائیں کرتا ہے، اگر وہ خلوص و للہیت کے ساتھ دعا کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دعاؤں کے جو آداب ہیں ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے دعا کرتا ہے، اور جو کچھ تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ لیکن
اس مہینے کے حوالے سے خاص طور سے یہ کہہ دینا کہ رمضان کے دن اور رات میں ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورتوں کے حوالے سے کہا کہ ایک ایک دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا جہاں یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، جہاں یہ مغفرت کا مہینہ ہے، جہاں یہ اجر عظیم پانے کا مہینہ ہے، وہاں یہ مہینہ دعاؤں کا بھی مہینہ ہے کہ ہم کثرت سے اس مہینے کے اندر دعا کریں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، کہ ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی جہنمی بندوں کو نکال کر کے جنت میں داخل کرتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن بندوں کے حوالے سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ سجین میں ان کا نام لکھ لیا جا چکا ہے اور سجین میں ان کی روحیں موجود ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی رمضان کی راتوں میں سے ہر رات میں ایک کثیر تعداد میں ایسے لوگوں کی روحوں کو سجین سے نکال کر کے علیین میں داخل کرتا ہے، اور قیامت کے دن ایسے لوگ جنتی لوگ میں شمار ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی بات! اور دعا کی مناسبت سے یہ بات جب کہی گئی ہے تو معزز حاضرین، یہاں پیغام یہ ملتا ہے کہ ہمیں جہاں اپنے لیے دعا کرنی ہے، اپنے ان خاندان کے لوگوں کے لیے، اپنے ان باپ داداؤں کے لیے، اپنے ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے، اپنے ان رشتہ دار کے لیے بھی دعا کرنی ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ان کا جو ہے اعمال کے کچے ہونے کی وجہ سے، اعمال کی کمزوری ہونے کی وجہ سے اگر سجین میں ان کا نام لکھ لیا جا چکا ہے تو ہماری دعاؤں کی برکت ہوگی کہ انشاءاللہ ان کو نکال کر کے اللہ تبارک و تعالی علیین میں ان کو جگہ نصیب فرمائے گا۔ تو یہ فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے معزز سامعین کرام۔ اسی طریقے سے رمضان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت اور بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ سال بھر آدمی عمرہ کرے گا تو ایسی صورت میں عمرے ہی کا ثواب ملتا ہے، لیکن وہی عمرہ اگر رمضان کے مہینے میں کرتا ہے تو ایسی صورت میں مکمل حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا، اس حوالے سے فرمایا، ان عمرۃ فی رمضان تقضی حجۃ او حجۃ معی، کہ یقیناً رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، او حجۃ معی، یا یہ کہ میرے ساتھ رہ کر کے حج کرنے کے جو نیکی اور ثواب مل سکتے ہیں وہ اس نیکی اور ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر حج کیے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے اور سارے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں حج کے امور کو انجام دیا اور اپنا اپنا حج مکمل کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹنے لگے تو کسی خاتون سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا کہ اماں کیا آپ نے حج نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ نہیں، مجبوری بتائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر یہ کہا تھا، ان عمرۃ فی رمضان، کہ رمضان کے مہینے میں تم عمرہ کر لینا، رمضان کے مہینے میں تم عمرہ کر لینا، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں جو آدمی عمرہ کرتا ہے وہ اس کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے، یا یہ کہ میرے ساتھ رہ کر کے حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لہذا اس مہینے میں ایک مزید پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اگر طاقت دی ہے، مال و دولت دیا ہے، تو ایسی صورت میں کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں عمرہ کرنا۔ سامعین کرام، یہ مہینہ اس قدر عظیم ہے کہ اس کی نیکی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کتنا اللہ رب العالمین ثواب عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین سخی ہے، اللہ رب العالمین داتا ہے، اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین نوازش کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین دینے پر آ جائے تو کیا کہنا اللہ رب العالمین کی نوازش کا، کہ اس آدمی کے بارے میں سوچئے جو حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے اخیر میں جنت میں داخل ہوگا، جہنم سے نکالا جائے گا اور گرتے پڑتے پل صراط میں گزرے گا، اور اس طرح سے سب سے اخیر میں جنت میں لے جایا جائے گا۔ جب وہ محسوس کرے گا کہ جنت میں میرے لیے کوئی تو جگہ ہی نہیں ہے اور جنت بالکل بھری ہوئی ہے، اللہ رب العالمین
پوری ایک دنیا کے برابر اس کو جنت میں جگہ دے گا، اور پھر کہے گا مزید اور چاہیے، وہ کہے گا اللہ یہ تو بہت ہے، اللہ تبارک و تعالی پھر دیتے دیتے اس کو 10 دنیا کے برابر اس کو جنت میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین دینے پر آ جائے تو کیا کہنا اللہ رب العالمین کے دینے کے حوالے سے۔ ایک وہ حدیث بھی یہاں ہم جوڑ لیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کے جتنے اولاد ہیں پورے دنیا کے لوگ ایک فیلڈ میں جمع ہو جائیں، ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اور ہر کوئی اللہ رب العالمین سے مانگنے لگے، ہر کوئی اپنے اپنے خواہشات کے مطابق مانگنے لگے۔ کسی کو جو ہے گاڑی ہونا، کسی کو جو ہے بلڈنگ ہونا، کسی کو دنیا ہونا، کسی کو مال و جائیداد ہونا، کسی کو کچھ کسی کو کچھ، پورے دنیا کے لوگوں کی ساری خواہشات جو ہے اللہ تبارک و تعالی سن لے اور ساری خواہشات کے مطابق اللہ رب العالمین ان لوگوں کو عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے خزانے میں اتنی کمی آئے گی جتنی کمی سمندر میں اگر سوئی کو رکھا جائے، سمندر کے پانی میں سوئی کو ڈبویا جائے اور پھر سوئی کو اٹھایا جائے، اور سمندر میں پانی کتنا کم ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں، کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین اتنے خزانے کا مالک ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں انلمیٹڈ خزانہ ہے جس کا کوئی شمار نہیں۔ پوری دنیا کے لوگوں کو اپنے اپنے خواہشات کے مطابق اللہ رب العالمین عطا کر دے، تب بھی اللہ رب العالمین خود کہتا ہے حدیث قدسی کے اندر کہ میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آنے والی، اتنی ہی کمی آئے گی جتنی کہ جو ہے سمندر میں سوئی کو ڈبا کر کے آپ اٹھائیں تو پانی کی کمی ہونے والی ہے، کوئی کمی نہیں ہونے والی۔ یہ ہے اللہ رب العالمین، اور اللہ رب العالمین عطا کرنے پر آ جائے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث بھی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کلو عمل ابن آدم لہو، کہ ہر آدم کے بیٹوں کے اعمال اس کے لیے ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، اس لیے کہ روزہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے، اسی لیے میں اپنے ہاتھوں سے اس کو نیکی اور ثواب عطا کروں گا۔ لہذا یہاں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ روزے کا ثواب فرشتے نہیں لکھتے، روزے کا ثواب اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں سے دے گا۔ یوں تو ہر چیز اللہ رب العالمین ہی عطا کرنے والا ہے، لیکن بطور خاص اس بات کو بیان کرنا بڑا معنی رکھتا ہے اور بڑی فضیلت رکھتی ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے ہر آدمی کی نیکی اور اس کے اعمال اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ روزے کو اللہ رب العالمین نے خاص اس لیے بھی کیا ہے، اس لیے بھی کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ آدمی روزے کی حالت اور اللہ رب العالمین جو ہے ان دونوں کے درمیان رہتا ہے، ایک روزے دار ہی کو معلوم رہتا ہے کہ واقعتاً وہ روزے کی حالت میں ہے یا نہیں۔ گھر میں ہر طرح کی چیزیں موجود ہے، کھانے کی چیز موجود ہے، پانی پینے کی چیز موجود ہے، اور جب چاہے آدمی کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، اور لوگوں کے درمیان جو ہے ریاکاری بھی کر سکتا ہے۔ کیا خیال ہے، آدمی اگر چاہے وضو بنا رہے ہیں کلی بھی کرنا ہے، وضو بناتے ہوئے اگر آدمی گٹک لے پانی، نگل لے پانی، کسی کو معلوم ہوگا؟ نہیں معلوم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تقوی کا سب سے بڑا سبق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے یہ بھی کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر جو ہے رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کر دیا گیا تھا، لعلکم تتقون۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بن جاؤ۔ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو ایسی صورت میں روزہ رکھنے کی وجہ سے کھانے سے دور ہو جاتا ہے، گرچہ کہ وہ عام دنوں میں حلال ہے ہمارے لیے کھانا پینا، پینے سے دور ہو جاتا ہے جبکہ وہ اللہ رب العالمین نے حلال غذا رکھا ہے۔ اور اسی میں ایک میسج یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حلال چیز کو ایک خاص وقت میں اور خاص مہینے میں ہمارے اوپر حرام کر دیا، اور ہم جو ہے اللہ رب العالمین کے اس حکم کی بجاوری میں جو ہے پورا دن بھوک اور پیاس میں برداشت کر لیتے ہیں، چاہے ہمیں کتنی ہی پیاس لگے، گلے سوکھ رہے ہوں تب بھی ہم پانی نہیں پیتے۔ یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے، اور رمضان یہ سکھاتا ہے ہمیں کہ ہمیں جو ہے بقیہ زندگی میں جن باتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے یا یہ کہ حرام کر دیا ہے، ان چیزوں سے بھی ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔
سامعین کرام، رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے ایک اسپیشل جنت میں دروازہ رکھا ہے کہ جو لوگ جو ہے رمضان کے روزے رکھ کر کے اور نوافل کے روزے رکھ کر کے اللہ رب العالمین کو خوش کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جو ہے باب الریان، جو کہ صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، اللہ نے اسپیشل جو ہے روزے رکھنے والے بندوں کے لیے جنت میں ایک دروازہ ہی رکھ دیا باب الریان کے نام سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف اور صرف جو ہے روزے دار لوگ ہی داخل ہوں گے، اور جیسے ہی سارے روزے دار وہاں سے داخل ہو جائیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ روزے داروں کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اس دروازے سے جو ہے انٹری نہیں ہوگی۔ بہت بڑی بات ہے اور بہت عظیم عبادت ہے یہ، لہذا ہم میں سے جو لوگ اس مہینے میں اپنے آپ کو روزے سے دور رکھتے ہیں، یا یہ کہ روزے جو ہے کہ دنوں میں کھایا پیا کرتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے صحت دی، عافیت دی، مسلمان بنایا اور کوئی مجبوری نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے بڑی عبرت کی بھی حدیث میں ذکر ملتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ دو فرشتہ میرے پاس آتے ہیں اور مجھے لے کر کے جاتے ہیں، یہ خواب کی حالت ہے، اور نبیوں کے خواب بھی اللہ کی طرف سے ہوا کرتی ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھ رہے ہیں، دو فرشتہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جانے لگے، ایک بڑی چڑھائی کی چیز تھی، بڑے ڈھلان کی چیز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ رہا تھا کہ یہاں سے میں چڑھ نہیں سکتا ہوں، چنانچہ ان لوگوں نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ آپ یہاں چڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اس میں چڑھ نہیں سکتے، انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے ہیں، وہاں کچھ قوم کو دیکھتے ہیں، ایک قوم کو اس میں سے دیکھتے ہیں کہ ان کو الٹا لٹکایا گیا ہے اور ان کی باچھیں چیر دی گئی ہے اور خون سے جو ہے لطفت آدمی ہیں، اور اسی طریقے سے زمین میں ان کے جسم کے خون جو ہے گر رہے ہیں۔ بڑا سخت اور بڑا دردناک جو ہے منظر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے فرشتہ بتاؤ ان لوگوں کو اتنا دردناک عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان لوگوں کو یہ عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے رمضان کے دنوں میں افطاری سے پہلے کھایا پیا کرتے تھے۔ یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ روزہ ہی نہیں رکھتے تھے، افطاری سے پہلے، افطاری کا جو ایگزیکٹ ٹائم ہے اس ٹائم میں روزہ جو ہے کھولنے کے بجائے وہ لوگ پہلے ہی کھول لیا کرتے تھے، پہلے ہی افطاری کر لیا کرتے تھے۔ تو ان کا یہ اتنا بھیانک عذاب ہے، تو جو لوگ روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں جبکہ اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا ہے، تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ بہت بڑی بات ہے اور بڑی گہری بات ہے، لہذا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور روزے کے دنوں میں اللہ رب العالمین کو زیادہ سے زیادہ خوش کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے دامنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو بٹورنے اور سمیٹنے کی ضرورت ہے۔ معزز سامعین کرام، اور فضیلتوں کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ روزہ اگر ہم رکھتے ہیں تو قیامت کے دن یہ جہنم سے ڈھال بنے گا۔ الصیام جنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزہ ڈھال ہے۔ ایک روایت کے اندر آیا الصیام جنۃ کجنۃ احدکم من القتال، کہ روزہ ڈھال ہے، ایسا ڈھال ہے جیسے کہ تم لڑائی کے میدان میں دشمنوں کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال کا استعمال کرتے ہو، تو جس طریقے سے ڈھال رہنے پر اپنے آپ کی حفاظت ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ روزہ قیامت کے دن جہنم سے ڈھال بنے گا۔ بہت بڑی بات ہے، لہذا کوئی آدمی نہ بچے، بلکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے 10-12 سال کے بچوں کو بھی روزہ رکھوائیں، عادت ڈلوائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے صحابیات، جو انہوں نے جو ہے یہ بچوں سے ہی صحابہ کو تربیت دیتے تھے، اور تابعین کو تربیت دیا جاتا تھا کہ وہ جو ہے چھوٹے بچے رہنے کے باوجود بھی روزہ رکھوا لیا کرتے تھے، اور بچپن سے اگر تربیت ہو گئی تو انشاءاللہ کبھی بھی تکلیف نہیں ہونے والی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس ماہ مبارک کے عظیم مہینے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے دامنوں میں نیکیوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ ہی ساتھ رمضان کے قیام و سیام کی بہترین طریقے سے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہماری
جو ہے ٹوٹی پھوٹی تمام قسم کی عبادتوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں سعادت مندی کی زندگی نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، ایسے تمام بیماریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے، اور جو ہے مظلوم ہیں ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جو ہے غیبی امداد فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔